ویڈیو کے ساتھ میں ہم آپ کا میزبان رضا عباس بات کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹس اور پیش رفت ہو رہی ہیں۔ بیک ٹو بیک افغانستان سے جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس طرح کے افغانستان کے اندر ایک بار پھر سے ایک ابہام اور ایک کنفیوژن پیدا ہو چکا ہے ان کے سسٹم کے اندر۔ اس بار ایسا نہیں ہے کہ کسی بیرونی مداخلت کی وجہ سے، بلکہ خود افغان طالبان کی اپنی اندرونی جو چپقلش ہے اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم زیادہ دیر تک چلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ میں نہیں یا کوئی افغانستان سے ہٹ کر کوئی نہیں، بلکہ افغانستان کے اندر کا جو میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان کا جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے اندر ایک نام نہ ظاہر کرنے کے اوپر وہاں پر ایک جو ملازم ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے افغانستان کے جو میڈیا ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم کچھ ایک ہفتے سے ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کہ پہلے سے کابل میں جو سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے طالبان کی جانب سے، ان کا زیادہ تر کی جو وفاداریاں ہیں یا جو نیٹ ورک ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تھا۔ تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے، اور ہیبت اللہ اخونزادہ جو کہ سپریم لیڈر ہیں افغان طالبان کے، قندھاری گروپ بھی جسے کہا جاتا ہے، ان سے وابستہ افراد یا ان سے زیادہ وفادار جو لوگ ہیں انہوں نے کابل ایئرپورٹ کے اوپر انتظامات جو ہیں وہ سنبھال لیے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری متبادل جگہ ہیں جہاں پر حقانی نیٹ ورک کے لوگ یا اہلکار موجود تھے، انہیں ہٹا دیا گیا ہے، اور ہیبت اللہ اخونزادہ کے جو وفادار لوگ ہیں یا گروپ ہے انہیں وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو افغانستان کے جو اہم رہنما اور وزیر داخلہ بھی ہیں وہ جب سے متحدہ عرب امارات گئے وہ ابھی تک واپس آنے کی ان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں ہیبت اللہ اخونزادہ کی سربراہی میں جو اجلاس بھی ہوتا ہے اس میں بھی افغانستان کی ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ شیر عباس ستانگزئی جو ان کے بیانات جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کے جو بیانات ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ سے متعلق، انہوں نے یہ کہا کہ ہیبت اللہ اخونزادہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی انمول ہو یا بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ نایاب سی چیز ہو، بلکہ افغان طالبان کی ہسٹری رہی ہے ایسے جو پرسنالٹی ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات بھی بہت حد تک آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ افغانستان کی خود جو عوام ہے، جب میڈیا نے ان سے بھی بات کی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو سختی ہے اندرون افغانستان وہ بہت بڑھ چکی ہے، اور جگہ جگہ شہریوں کو روک کر تلاشی بھی دی جا رہی ہے، پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے، اور افغانستان کی جو عوام ہے وہ یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں کسی جنگی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ لگ ایسے ہی رہا ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر جب سے ٹرمپ نے امداد کا سلسلہ بند کر دیا ہے افغانستان کا، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو اپنی کرنسی ہے وہ انتہائی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اور جو ڈالر ہے وہ ناپید ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا جو عنصر ہے، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں وہ بھی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو تمام اندرونی چپقلش ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نیشنل ریزسٹنس جو پلیٹ فارم ہے یا جو آپ اسے تنظیم بھی کہہ لیں، اب وہ تمام صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنج شیر کے اندر کافی نقصان پہنچایا ہے، افغان طالبان کو ہم نے کابل کے اندر بھی اٹیک کیے ہیں، لیکن افغان طالبان جو ہے وہ ہماری خبر کو باہر نہیں جانے دیتے۔ لیکن باہر انہوں نے ان تمام حلقوں کو آفر دی ہے، پیشکش دی ہے جو کہ افغان طالبان کے اگینسٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر مل جائیں، یہ مناسب وقت ہے، ایک ایسا وقت جہاں پر افغان طالبان خود اندرونی طور کے اوپر مشکلات کا شکار ہیں، اور اندرونی طور کے اوپر انہیں چپقلش اور خود ہی تقسیم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک مناسب موقع ہے کہ تمام ایسی مزاحمت جو فورسز ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ آ کر ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ ہم افغان طالبان کو شکست دیں اور ملک کے اندر ایسا ایک سیٹ اپ لے کر آئیں جہاں پہ جمہوریت کلچر کو ہم پروان چڑھا سکیں۔ تو یہ افغانستان کے اندر کی خبریں ہیں، یہ کوئی اور رپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ افغانستان کا میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی بھی جا رہی ہے خود افغانستان کے لیے۔ خود جو ڈپٹی وزیر داخلہ ہے افغانستان کے، وہ تو بہرحال یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ایسی جتنی بھی جو خبریں بلائی جا رہی ہیں یہ رومرز ہیں، پروپیگنڈا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تردید اسی وقت آ کر کرنی پڑتی ہے جب کچھ نہ کچھ حقیقت کے اندر پک رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان ایک بار پھر سے آپ کو اسی صورتحال میں جاتا ہوا نظر آتا ہے جیسا کہ ماضی میں ہے، یا پھر دوبارہ سے افغان طالبان اس نہج کے اوپر یا اس لیول کے اوپر آ چکے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خطے کی جو ممالک ہیں ان کے تحفظات دور کرنے کی بھی ان میں کوئی ویژن نظر آتا ہے، کوئی پالیسی نظر آتی ہے یا نہیں آتی۔